یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس تحریر میں جو بات پیش کی ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ تقریر سابق سے ایسا چمک اٹھا جس سے نگاہ خیرہ ہو، یعنی ما سبق میں جتنی بات ہم نے واضح طور پر بیان کر دی ہے، اب اس کے بعد کسی کو شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بات یہ کہ کسی مخلوق کے لیے کتنا ہی زیادہ علم کوئی ثابت کر دے، لیکن جب چند طریقے سے ہم فرق مان رہے ہیں تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق کا علم خالق کے علم کے مساوی ہو جائے۔ یہ فرق ہم نے ما سبق میں بتا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریر سابق سے ایسا چمک اٹھا جس سے نگاہ خیرہ ہو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی بات بالکل واضح ہو اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ ہو، تب آدمی کہتا ہے چمکتے سورج کی طرح یہ بات واضح ہے، روشن دن کی طرح یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل یہ بات سورج کی طرح واضح ہے کہ تمام و کمال جملہ مخلوقات کے مجموعے علوم کی ہمارے رب الہ عالمین کے علوم سے برابری کا شبہ اس قابل نہیں کہ مسلمان کے دل میں اس کا خطرہ بھی گزرے۔ یعنی کوئی مسلمان اپنے دل میں یہ بات لا ہی نہیں سکتا کہ مخلوق کا علم خالق کے علم کے برابر ہو جائے۔ کیا اندھوں کو یہ نہیں سوجھتا؟ اندھوں کو یہ نہیں سوجھتا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور خلق کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم اس کی ذات کے لیے واجب اور خلق کا علم اس کے لیے ممکن۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایک خاص لفظ ہے واجب اور ممکن۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کے وجود کو کبھی فنا نہ ہو، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اور ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی واجب ہے اور اس کا علم بھی واجب ہے، اور پوری کائنات ممکن ہے تو ان کا ممکن ہے۔ اتنا اہم فرق ہونے کے باوجود بھلا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ مخلوق کا علم اللہ کے برابر ہے؟ فرماتے ہیں کیا اندھوں کو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم اس کی ذات کے لیے واجب اور مخلوق کا علم اس کے لیے ممکن۔ اللہ کا علم ازلی، سرمدی، قدیم، حقیقی ہے، اور مخلوق کا علم حادث، اس لیے کہ تمام مخلوق حادث ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں سب آ چکی ہیں کہ ساری مخلوق حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی پھر ہوئی۔ اب ایک ضابطے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب مخلوق حادث ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا علم جو اس کی ایک صفت ہے یہ بھی حادث ہے، اور صفت موصوف سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو جب مخلوق حادث ہے تو مخلوق کا علم بھی حادث ہے، اور اللہ کا علم مخلوق نہیں، اور خلق کا علم مخلوق ہے۔ اللہ کا علم کسی کی زیر قدرت نہیں، اور مخلوق کا علم اللہ کی قدرت میں ہے۔ علم الہی کا ہمیشہ رہنا واجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ علم زائل ہو جائے۔ ہم اور آپ بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں، بہت ساری باتیں جانتے ہیں، مگر پھر کچھ باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، مگر خدا کی شان ایسی نہیں ہے۔ تو مخلوق کا علم
ایسا ہے کہ جس کے لیے فنا ممکن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس کے لیے ہمیشہ رہنا واجب۔ علم الہی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جبکہ علم مخلوق میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علامہ انوار احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور ابھی جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا علم بدل جائے گا۔ اب ہمیں علم یہ ہوگا کہ یہاں نہیں ہے اور دوسری جگہ ہے، تو اب یہ علم ہمارا بدلتا رہتا ہے۔ ہم ایک چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن پھر جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، تو علم بدلا۔ لیکن خدا کا علم تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اتنے سارے فرقوں کے ہوتے ہوئے، اتنے اہم فرق ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور ان فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری کا وہم نہ کرے گا مگر وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اتنا سارا فرق ہونے کے باوجود بھی کوئی کہے نہیں سنی تو نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں، تو ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو ملعون ہوگا، جو اندھا، اور یہ مکمل طور سے اعلیٰ حضرت نے واضح فرما دیا کہ ہم مخلوق کے لیے کتنا ہی علم مان لیں، لیکن جب اتنا سارا فرق علم الہی میں ہے تو ہم پر کوئی اگر الزام لگاتا ہے کہ یہ برابر مانتے ہیں علم نبی کو علم خدا سے، تو یہ بہت بڑی جرات ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو آنکھ کا اندھا اور کان کا بہرا ہو، اور لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم پر جھوٹ کا گویا الزام لگاتے ہیں کہ ہم علم نبی کو اللہ کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں، جبکہ اتنے سارے فرق کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم ما کان و ما یکون عطا کیا۔ اب ایک بہت علمی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر ہم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والا علم نبی کو جمی معلومات الہیہ کا محیط جانے، یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جتنا علم ہے اتنا علم نبی کو بھی ہے، اگر مان لیجئے کوئی ایسا کہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اس کا یہ گمان باطل اور اس کا وہم خطا، اس کی یہ بات غلط۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جتنا علم اللہ کا اتنا علم نبی کا، تو اس کی یہ بات غلط، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کے علم سے برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ نبی کو مخلوق ہی مانتا ہے، نبی کا علم عطائی ہی مانتا ہے۔ تو اگر کوئی بالفرض ایسی برابری کا ذہن بھی رکھتا ہو، پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم نبی کو علم الہی کے برابر مانتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مخلوق ہے اور نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ تو فرق ہونے کے باوجود اگر کوئی مان بھی لے تب بھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنا تو ضرور ہے کہ اس کا گمان باطل اور اس کا وہم خطا، مگر علم الہی سے برابری اب بھی نہ ہوئی، اس لیے کہ اتنے سارے فرق، ان ہولناک فرقوں کے سبب جو ہم اوپر بیان کرائے، ایک مومن اتنا سارا فرق مانتا ہے علم نبی اور علم الہی میں، تو اگر یہ مان بھی لے کوئی کہہ دیتا ہے جتنا علم اللہ کو اتنا علم رسول پاک کو، پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سارا فرق وہ تسلیم کر رہا ہے، تو اتنے فرقوں کے باوجود برابری کیسے ہو سکتی ہے جو علم خالق سے علوم مخلوق کے سوائے۔ اب آگے فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عین لام میم علم، بس لفظوں کے اعتبار سے برابری ہے کہ اللہ کو بھی علم ہے اور رسول اللہ کو بھی علم ہے، تو لفظ ایک ہے، ورنہ حقیقت میں بے شمار فرق ہے، وہاں ذاتی یہاں عطائی، وہاں غیر مخلوق یہاں مخلوق، وغیرہ وغیرہ۔ تو لفظ کی اعتبار سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں شرکت ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں میں کوئی برابری اور شرکت کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔
اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور وہابیہ جب ائمہ کے پیرووں کو سنتے ہیں، یعنی ائمہ دین کے جو متبع ہیں، ہم لوگ جو ائمہ دین کی پیروی کرتے ہیں، جب وہابیہ ان سے سنتے ہیں ہم متبعین سے کہ وہ اپنے ائمہ کی پیروی اور قرآن و حدیث کی پیروی میں نبی کے لیے روز اول سے روز آخر تک کی تمام گزشتہ و آئندہ باتوں کا علم ثابت کرتے ہیں، تو یہ وہابی ان پر شرک و کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ تم نے شرک کر دیا کہ علم غیب اللہ کو ہے اور تم نے مان لیا نبی کو، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو ہم جب اپنے ائمہ کی اتباع میں اور قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق نبی کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں اور ما کانا و ما یکون کا علم مانتے ہیں، تو وہابی ہم پر کفر و شرک کا حکم لگاتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے علم الہی سے علم نبی کو برابر کر دیا، ایسا کہتے ہیں، حالانکہ یہ حکم لگانے والے خود ہی خبث اور غلطی میں پڑے ہیں، یہ خود غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی مومن کوئی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ نبی اور اللہ دونوں کا علم برابر ہے، ایسا کوئی سنی عقیدہ نہیں رکھتا، مگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی کے علم، نبی کے لیے علم غیب ما کانا و ما یکون کا ماننے کی وجہ سے شرک مانتے ہو، تو شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت کسی مخلوق میں مانو، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام۔ تو اب ہم اپنے رسول کے لیے ابتدائے آفرینت سے لے کر تا قیامت ان سب کا علم مانتے ہیں، ما کانا و ما یکون، یہ علم ہے رسول پاک کے لیے، اور اسی ماننے کو تم شرک کہتے ہو، تو شرک تو اسی وقت ہوگا نا کہ جو صفت اللہ کی ہو وہ صفت کسی اور کے لیے مانی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ جتنا علم غیب ہم رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں بس اتنا علم اللہ، یہ تبھی تو شرک ہوگا۔ تبھی یہ ہوتا ہے کہ جو خوبی اللہ کے لیے ہے وہ خوبت کسی اور میں، تو کیا کوئی یہ بات تسلیم کرے گا کہ اللہ کو صرف ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک کا علم ہے، جبکہ ہم نبی کے لیے اسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو حقیقت میں ہم شرک نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم شرک کر رہے ہو کہ تم نے نبی کے لیے جو علم تھا وہ علم تم نے کس کے لیے مانا؟ اللہ کے لیے مانا، تو اللہ کے علم کو تم نے محدود کر دیا، اللہ کے علم کو تم نے گھٹا دیا، حالانکہ ہم اس کے لیے لامحدود شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں تم شرک اور کفر کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آپ ہی شرک و کفر کے گڈھے میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے سرے ہوئے حد باندھے ہوئے گنتی کے علم کے ثابت کرنے میں علم الہی سے مساوات ٹھہرائی، تو وہ گواہی دے چکے کہ اللہ کا علم بس اسی قدر ہے۔ جب مان لیا کہ تم نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا علم نبی کو اتنا علم اللہ کو، تو نبی کا علم محدود، تو گویا خدا کے علم کو بھی تم نے خود ہی کفر کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا علم محدود نہیں ہے بلکہ، تو ہم پر تم کفر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، حالانکہ تم خود ہی کفر شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تو اللہ ہی کے علم سے ٹھٹھا کر رہے ہو اور زبردستی اسے ناقص بتا رہے ہو۔ خدا انہیں مارے کہاں اونھے جاتے ہیں، کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کو تم مشرک ثابت کرتے ہو، حالانکہ خود ہی تم کفر شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فتنے سے بچائے اور وہابیت کی گندگی سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے علماء مکہ کے سامنے اپنی بات رکھی کہ جو ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات نبی کی علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کی روشنی میں یہ ثابت کہ مشرک یہ ہے، کفر ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کر رہے ہیں علم نبی ہم ثابت
ثابت کرتے ہیں مگر یہ علم خدا کی توہین خود کر رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ علماء مکہ کے سامنے رکھ تب اس کے بعد میں شریف مکہ نے کہا تھا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ تو اپنے نبی کو علم دے رہا ہے اور یہ کمبخت وہابی کرتے ہیں، دیتا خدا ہے تو ان کو کیا ضد پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ آپ نے انہی کو آئینہ دکھا دیا کہ تم ہم پر جو شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہو یہ غلط ہے، حقیقت میں تم خود ہی اللہ کے علم کو محدود کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو تم خود ہی کفر کی گندگی میں پڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔